بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، عمران خان اور پی ٹی آئی پر قیامت گزر رہی ہے۔ یہ قیامت کے لمحے اتنے لمبے ہو گئے ہیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ پی ٹی آئی کیا کرے؟ 102 FIR صرف عمران خان پر اسلام آباد میں ہیں۔ سینکڑوں نہیں ہزاروں ورکر اس کے جیلوں میں بند ہیں اور پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھانے والا پنجاب میں خاص کر شام کو گھر واپس نہیں آتا۔ وہ غائب ہو جاتا ہے یا اسے کسی اور طریقے سے چپ کرا دیا جاتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف پی ٹی آئی مسلسل ایک سنگل لائن پہ چل رہی ہے، جیسے ٹرین کی ایک پٹڑی ہوتی ہے کہ چلتے جانا ہے اور اسٹیبلشمنٹ سے لڑتے لڑتے جانا ہے۔ اس لڑائی کا جو سب سے بڑا بینیفیشری ہے وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہیں۔ ان لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ جب تک پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹس کو گالیاں دیتی رہے گی، یہ اقتدار کے مزے لیتے رہیں گے۔ اب آپ خود سوچئے کہ جیسے ہی پی ٹی آئی خاموش ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی نون لیگ یا پیپلز پارٹی کا شعلہ بیان کھڑا ہو کے ان کو بہکاوا دیتا ہے، غصہ دلاتا ہے، اشتعال دلاتا ہے کہ بھائی آپ کیوں بیٹھے ہو، آرمی نے تو آپ کے ساتھ یہ کر دیا۔ اور پھر ان کے ایک پریس کانفرنس یا ایک جو بیان ہوتا ہے اس کے بعد پی ٹی آئی گردان بنا کے حملہ آور ہو جاتی ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ یہ جو بائیکاٹ کی مہم ہے، اس سے فوج کو کتنا نقصان ہونا ہے۔ اس سے پہلے پورے ملک میں فلسطین کے حق میں KFC اور دیگر جو اسرائیلی پروڈکٹس ہیں ان کے خلاف بائیکاٹ کی مہم چلائی گئی۔ آپ ذرا سوچئے کہ اتنے شدید اسلامی جذبات کے باوجود بھی وہ رزلٹ نہ دے سکے اور آج بھی پاکستان کے وہ ریسٹورنٹ KFC وغیرہ آدمیوں سے کھچا کھچ بھرے ہوئے ہیں، تو پھر پی ٹی آئی کس طرح فوجی پروڈکٹ کا جو بائیکاٹ ہے اس پہ عمل کرتے ہوئے فوج کو کمزور کر سکتی ہے؟ ان عقل کے اندھوں سے یہ پوچھو کہ ان کا جتنا بھی نقصان ہوگا وہ وزیر خارجہ کو بلائیں گے، اس کو ایک سمری دیں گے اور دستخط کر کے قومی خزانے سے جتنا نقصان ہوا ہے اس کو 1 منٹ میں پورا کر لیں گے۔ سری لیک کے ایک ڈبے کا بائیکاٹ کرنے والے شاید بھول گئے ہیں کہ جو صرف پی ٹی آئی کو دہشت گرد ثابت کرنے کے لیے کروڑوں روپے الیکٹرانک میڈیا پہ ہر روز آدھے گھنٹے بعد خرچ کیے جا رہے ہیں۔ یہ کسی صورت عقل مندی نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کو اپنا جو دماغ ہے اس کو استعمال کرنا ہوگا اور جو ان کو گائیڈ لائن ہے وہ صلح حدیبیہ سے لینی ہوگی۔ صلح حدیبیہ اسلامی تاریخ کا وہ واقعہ ہے جس میں صحابہ کرام یہ کہہ کر احتجاج کرتے رہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں ہماری شکست ہے، لیکن میرے نبی نے کہا جو میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگ وہ نہیں دیکھتے، اور پھر اگلے سال فتح مکہ ہو گیا۔ شاید پی ٹی آئی کو تھوڑی سی مدد قائد اعظم محمد علی جناح سے لینی چاہیے کہ انہوں نے جو سابقہ مسلمان لیڈران تھے جنہوں نے ہندوستان چھوڑو تحریک، جنہوں نے انگریزی کا بائیکاٹ، جنہوں نے پینٹ شرٹ ہے اس کا بائیکاٹ کیا، انگریزوں سے وہ ملتے نہیں تھے، لیکن جو قائد اعظم تھے اور اس کے ساتھی تھے انگریزوں سے مل کر ہندوؤں کی جو سازشیں تھیں ان کو ناکام بنایا۔ شاید اب وقت آ گیا ہے کہ پی ٹی آئی کو جذبات سے نکل کر حقیقت پسندی کی طرف آنا ہوگا۔ کیوں؟ یہ ٹیسٹ میچ ہے، 2020 نہیں، جس پہ شاید افریدی جیسا بلے باز آئے گا، چوکے چھکے مارے گا اور عمران خان جیل توڑ کے باہر آ جائے گا۔ اس کے لیے چاہیے ایک لانگ ٹرم پالیسی۔ اب بھی وقت ہے، اپنے کارکنوں کو ریسٹ دیں، سوشل میڈیا کو تھوڑی سی گائیڈ لائن دیں اور پھر ایسی سیاست کریں کہ یہ لوگ ایکسپوز ہو جائیں۔ یقین مانیے پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کا جو عشق ہے، اس کی ٹوٹل جو زندگی ہے وہ 2.5 سے 3 سال سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ لوگ خود بخود اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں سے اتر جائیں گے، بس صرف انتظار ہے
پی ٹی آئی کیسے اس سچویشن کو ڈیل کرتی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، پی ٹی آئی کے لیے دعا گو ہیں، لیکن رزلٹ کا انتظار ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ تھینک یو ویری مچ۔